بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ کا کچھ حصہ زندگی کا باقی تھا وہ ہم بیان کریں گے اس میں، اور یہ صفحہ ہے 254 اور ویلاگ نمبر پانچواں اور آخری ویلاگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابراہیم نے سیف ہی کے یہاں انتقال کیا۔ حضور اکرم کو خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت میں تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حالت ہے۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا تو چاند میں گرنے لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی سورج میں گرنے لگ گیا تھا۔ عام طور پر مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ حضور اکرم کو معلوم ہوا تو فرمایا، چاند اور سورج خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ چھوٹی سی چارپائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ حضور اکرم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ عثمان بن مظعون کی قبر کے متصل دفن ہوئے۔ قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ نے اتارا۔ حضور اکرم قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ قبر پر پانی چھڑکا گیا اور اس پر ایک امتیازی علامت قائم کی گئی۔ ابو داؤد اور بہقی کی روایت کے موافق 2 مہینے 10 دن کی عمر پائی۔ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس روایت کی بنا پر سن 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ماہ ربیع الاول سن 10 ہجری میں وفات کی، اس لحاظ سے تقریباً 15 مہینے زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 16 مہینے 8 دن کی عمر پائی۔ بعض لوگوں نے مدت حیات 1 برس 10 ماہ 6 دن لکھی ہے، لیکن صحاح میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابراہیم 17 یا 18 دن تک 17 یا 18 مہینے زندہ رہے۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارا ختم ہوا اور کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ آج کے 5 ویلاگ بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی،
شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔